حفاظ کرام، مشورہ اسلام، بزم رسول میں بیٹھے ہوئے مومنین و صالحین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، پردے کے پیچھے سے سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وشہداء محبتہ وأولیاء طریقتہ وعلماء شریعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، سب لوگ آمین بولنا۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغیر صاحب بلا استادہ کشتی، ضعیفہ نے شکستہ رخت و کشتی، بہت خواجہ عثمان ہارو ہی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری نعرہ غوث اعظم کی جنم، دم سے شاہ برکت اللہ قطب عالم، سنی من نعرہ اللہ اکبر میں جنم، دم سے دو بکرو عمر عثمان و حیدر میں جنم۔ بادائے توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، آئیے اس نبی محترم کی بارگاہ میں، وہ نبی شفیع مطیع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے کبیر، امین خدا محبت جبرائیل۔ وہ نبی جن کا ماتھا، جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا، اس جبین سعادت سے لاکھوں سلام۔ وہ نبی جن کی نگاہ نار جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی جن کا دہن اقدس، وہ دہن جس کی ہر بات ولی خدا، وہ نبی جس کی ریاست مبارکہ کہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نہیں، کیا بات، اس کی قاہر ریاست کے لاکھوں سلام۔ اور اس ریاست و حکومت کے باوجود صبر و رضا کا عالم کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی رضا، اس شکم کی قناعت سے لاکھوں سلام۔ وہ نبی جن کا علم غیر پاک اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو شروع۔ آئیے اسی نبی کی مقدس و مطہر بعظمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھنے کو یہ پہلا موقع ملا، یہ سیلاب محترم دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میلاد النبی کا منی پروگرام ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل حضرت حافظ و قاری نواز صاحب قبلہ کے کلام کو سنا، بعد حضرت حافظ و قاری شہزاد صاحب قبلہ ان کی تقریر کو بھی سنا،
اور نعت پاک کو بھی سنا اور تلاوت کلام اللہ سے آپ کے دلوں کو انہوں نے منور کیا۔ بے پناہ مبارکباد کے قابل ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے اپنے نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر میلاد النبی میں شرکت کی، اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے بھائی جان محمد بھائی کہ انہوں نے نبی پاک کے میلاد کے لیے محفل کا انعقاد کیا، اور مجھے امید ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی اور جن جن کے کانوں سے آواز تک ہو رہی ہوگی تو وہ بھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تقریر سے پیش کر ایک مسئلہ دو سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ آپ ہیں بے مثل آقا، آپ کا کوئی نہیں۔ پیچھے والے بولے ابھی حضرت حافظ و قاری عالم صاحب کے بیان کرنا ہے آپ کو کہ آپ ہیں بے مثل آقا، آپ کا کوئی نہیں۔ پیچھے والے مجمع بولو زور سے، وہ بھائی بالکل جو کارگل کے بارڈر پر چڑھ چکے، مڑ کے مت دیکھو، اپنے ہی ہیں، کوئی القاعدہ کے ممبر ہیں، کہ آپ ہیں بے مثل آقا، آپ کا کوئی نہیں، اور آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ آپ ہیں بے مثل آقا، آپ کا کوئی نہیں۔ سرکار کا ہے ایمان کمزور ہے تو کمزوری سے مضبوط ہے تو زور سے بولو لہک کے، آپ ہیں بے مثل آقا، آپ کا کوئی نہیں، اور آپ کے جیسا جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانیہ خیر الورا؟ کیا بات ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانیہ خیر الورا؟ ارے جب جہاں میں ثانیہ موجود بنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانیہ خیر الورا؟ ہمیں لگا کسان جی بڑا چل رہا ہے، آپ کو پروگرام سننا نہیں چلے جاتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانیہ خیر الورا؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثانیہ خیر الورا؟ ارے جب جہاں میں ثانیہ غوث الورا کوئی نہیں۔ اور ہمت کر کے مکہ پیش کر رہا ہوں، مکہ نہیں، اس سے پہلے مسئلہ کہ یوں تو دنیا میں لاکھوں ہیں کھانا کھانے میں، بہت ہے دنیا کے اندر شاعر، ایک کے اوپر ہے، کسی نے سنسکرت میں لکھی، کسی میں انگلش میں، کسی میں اردو میں، کسی میں عربی میں۔ دور حاضر میں بہت شعراء کلام لکھے، اور نبی کی ذات ہی ایسی ہے کہ جتنی تعریف لکھی جائے کم ہے۔ یہ واحد ایسی ذات ہے مخلوق خدا میں کہ جن کی تعریف جتنی لکھی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کوئی کہہ لے کہ میں نے نبی کی تعریف میں 2 کتابیں لکھی تو کوئی بڑا تیر نہیں مار دیا کہ نبی کے صدقے میں امت میں آ گیا، بہت بڑا احسان ہے۔ تو شاعر بہت ہے، اپنے اپنے انداز میں شاعری لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے شاعری لکھی، اس کو سمجھ۔ یوں تو دنیا میں لاکھوں ہے پناہ کھانے نبی، یوں تو دنیا میں ہے لاکھوں پناہ کھانے نبی، لیکن ان میں سامنے احمد ہوگا کوئی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صدر میلاد النبی، صدر میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ 1000 بار بشویم کہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے اکبیر، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ المبشرا ارسلہ الممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اگر خاموش رہوں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے ضرور۔ تو یہ پروگرام آمد رسول کے متعلق ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
اسی کے متعلق سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو لوگ یہاں پہ حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں ان سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ تو میں سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے آج شروع ہوتا ہوں اور پیدائش رسول کے کچھ کلمات اور پیدائش کے بعد کا کچھ ذکر بیان کریں۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شعر وہ میری تقریر کا عنوان ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کب لکھا ہے؟ اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہی چیز بیان ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے۔ یہ پوری حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ حدیث پاک ہے نبی پاک کی پیدائش کے بعد کی، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اردو میں 2 لائنوں میں کر دیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت حافظ مولانا محمد عالم صاحب، حافظ مولانا محمد عالم صاحب، نعرے تکبیر۔ ٹائم کم لیتے ہوئے میں شروع ہوتا ہوں۔ حضرات، میں بڑا ٹی ہے سنی مسلمان ہوں، کم پڑھا لکھا ضرور ہوں مگر غلام احمد رضا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے قاتل گردن کٹوانے والوں، اعلان عام کر دو جو اپنی پوری زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک کرے گا تو میں اس سے بروز قیامت اپنی چادر رحمت سے چھپا لوں گا۔ صرف چھپاؤں گا ہی نہیں بلکہ حساب و کتاب کی منزل سے گزار دوں گا، پل صراط پار کرا دوں گا۔ 2 جملوں میں سمجھو، یہ چھپے گا حشر کے میدان میں، نکلے گا جنت کے مکان میں۔ جیسے ہی میں نے یہ حدیث پاک تلاوت کی، ذہن کا ایک چور آدمی کھڑا ہو گیا، بولا قادری پر بھی ٹھہر جا، پہلے یہ بتا تیرے نبی کی چادر رحمت کتنی بڑی ہے، تیرے نبی کا پنجے تن پاک والا دشالہ کتنا بڑا ہے، تیرے نبی کی ردائے رحمت کی ضمانت کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے فتح پور کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بسوری کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بدائیوں کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بریلی کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کانپور کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کھڑگپور کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جودھ پور کی سرزمین پر لوگ نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہر سنی صبح قیامت تک نبی پاک سے درود پڑھتا رہے گا۔ اے قادری یہ بتا تیرے نبی کی چادر رحمت کتنی بڑی؟ تب میں نے عالم محبت میں آ کر کہا ظالم خاموش ہو جا، میرے نبی کے نبوت والے وکاس کا تذکرہ بات میں لا۔ ارے پہلے یہ بتا کہ اجمیر والے خواجہ کا پیالہ کیا ہوا؟ وہ اجمیر والا خواجہ جو ہے پورے ہندوستان کا راجا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تقریب نہیں ہو رہی، یہ خالی لوگوں کے لیے پبلک کو تھوڑا جگہ کر کے ہوتے ہیں، جو ہے پورے ہندوستان کا راجا، چھوٹے پوچھے میں پورے اناج ساگر کو لے سکتا ہے تو میرا نبی جو کہ یہ نبیوں کا نبی ہے اپنی گنہگار امت کو چادر رحمت میں کیوں نہیں لیتے؟ تو جس کا ایمان کمزور وہ نبی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ آنکھ نیچ کے نبی پاک کو مان لیتے ہیں۔ یہ سب محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئی، ایمان کی جب بات آئی کہ محبت کے بارے میں، لفظ محبت کہ محبت کیسے ہونا چاہیے، کس سے ہونا چاہیے، کتنی ہونا چاہیے، کوئی حدیث کی سب سے زیادہ کس سے ہونا چاہیے؟ تو غالباً حضرت عمر فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، انہی کا بیان ہے اور انہی سے سرکار نے سنا ہے۔
صحابی رسول سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے؟ لیکن بتانے سے پہلے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو نبی پاک پر ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے صحابی. اور ایک اس سے الٹا جو پیدا تو مسلمان ہوئے لیکن نبی کی توہین کی وہابی. جو نبی پر ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے صحابی. جو نبی کا کلمہ پڑھ کے خاندان میں پیدا ہوئے لیکن نبی کی توہین کی اور اس کی حالت میں چلا گیا وہابی. تو قوم کہاں آئی اس میں؟ لوگ کہتے ہیں فلاں قوم میں. تو یہ ایسا ناسور ہے کہ کسی بھی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے. ناسور کا علاج ہے لیکن وہابی اگر کسی گھر میں ایک پیدا ہو گیا تو اس کا علاج بہت کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر والے کی مانتے ہیں. پھر محبت بھی اس میں آ جاتی ہے. کیا ہے تو میرا بیٹا کیسا ہی ہے تو میرا چچا کیسا ہی ہے, نانا کچھ بھی لگا لو. تو محبت اور محبت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک محبت اختیاری, ایک محبت اضطراری. وہ اختیار میں نہیں, یہ اختیار میں. مثال کے طور پر ماں باپ کو سارے بچوں سے محبت اختیاری نہیں, اضطراری. اللہ کی طرف سے اختیاری اور کسی سے کسی کو زیادہ محبت ہوتی ہے, محبت اضطراری. مثال کے طور پر نبی کی بیویاں اور بھی ہیں لیکن سرکار سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے فرماتے. اولادیں اور بھی, بیٹیاں اور بھی, لیکن سرکار سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے فرماتے. اگر کسی باپ کو کسی اولاد سے کسی بچے سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے تو اس کی بیوی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ خود نہیں ہوتی, یہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے. تو محبت کی بات چلی تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ وہ صحابی رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ بولے میری ماں سے. یہ سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتے. وجہ کیا رہی؟ یہی کہا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نبی نے فرمایا تم مسلمان نہیں. اور حدیث ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں مسلمان وہی ہے جو اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتے داروں سے, تمام میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم سنی ہیں نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بولو پیچھے والے, پیچھے کا آواز نہیں آ رہا, پیچھے والا. اور بھیا دانت کی دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک جیب کی ایک زبان کی. تو جیب والی اس کو دے دینا, زبان والی مجھے دے دو. تو سب سے زیادہ محبت نبی سے ہونا چاہیے. تو نبی سے محبت کا اظہار کب ہوگا؟ کہ دل میں نبی سے محبت رکھنے خالی اچھی بات ہے لیکن کام نہیں چلے گا. کچھ محبت ظاہر کرنا پڑے گی, جیسا کہ جان محمد بھائی نے ظاہر. ہم تم ظاہر کر رہے ہیں, ہم پہ اتنا وجہ نہیں کہ اکیلے پروگرام کرا سکے, تو کم سے کم آ تو سکتے ہیں. اسلام کے اندر تن من دھن جس سے بھی حصہ لیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے. سب سے پہلے جب کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کلمہ الٹا ہو گیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک بات ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ رسول تھے, کہتے نہیں کہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا یا فرمایا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی تھے, یہ بہت سننے ملتا ہے. تو میں آج کلمے کی جہاں بات آ گئی تو اس سے ثابت کر دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب ایک مثال سمجھو, ہم نے کہا گاندھی جی تھے, اب تو نہیں ہے, بولو. امبیڈکر جی تھے, اب تو نہیں ہے.
शंकर जी थे, अब तो नहीं। لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ پر، اللہ کلمے کو یہ ثابت کر کے دکھا رہا ہے کہ اے لوگوں میرا نبی پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ نبی تھے، کلمہ پڑھے اس کا مطلب سمجھے کہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تھے تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، کلمہ بتا رہا اللہ کے رسول ہیں، تو پتہ چلا آج بھی حیات ہیں۔ اور ایک بھی لکھا ہے وہابی نے کتاب میں کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، کلمے کے خلاف ہے۔ کوئی آدمی مر گیا، مر کے قبرستان چلا گیا، قبرستان میں مطلب وہ سب ہو گیا معاملہ، چلے گئے دنیا سے۔ تو نبی ایسے نہیں ہے۔ اگر نبی مر کے مٹی میں معاذ اللہ مل جاتے، ختم ہو جاتے، تو کلمے کا کیا جواب ہوتا؟ اس کا ہی جواب اس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا انبیاء کے لیے حیات دنیاوی آج بھی ہے، کل بھی تھی۔ جب بات آ گئی تو ایک جاہلانہ سوال کر رہا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے کسی نے ایسی غلطی کی کہ لڑکا پیدا نہ ہوا اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل ہو گئی؟ بولو آیا نا؟ لڑکا پیدا نہیں ہوا حافظ بن گیا، لڑکا پیدا نہیں ہوا مولوی ہو گیا، لڑکا پیدا نہیں ہوا حکیم ہو گیا۔ یہ ممکن ہے کہ ناممکن؟ ناممکن۔ پتہ چلا پہلے وجود مرتبہ بعد میں، پہلے وجود منصب بعد میں، پہلے فیضان ڈاکٹر بعد میں، پہلے شان عالم حافظ بعد میں، پہلے شہزاد قاری بعد میں، پہلے نواب عالم بعد میں، پہلے انسان مولوی بعد میں، اور آگے نظر دوڑاؤ پہلے احمد رضا اعلیٰ حضرت بعد میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے علاؤدین صابر بعد میں، پہلے قطب الدین بختیار کاکی بعد میں، اور آگے نظر دوڑاؤ عبد القادر پہلے، غوث اعظم بعد میں، اور آگے نظر دوڑاؤ معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں، اور آگے چلے جاؤ ابو بکر پہلے، صدیق بعد میں، عمر پہلے، عثمان بعد میں، عمر پہلے، فاروق بعد میں، عثمان پہلے، غنی بعد میں، علی پہلے، شیر خدا بعد میں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے نظر دوڑاؤ آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، نوح پہلے، نبی اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں۔ لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ پر کہ محمد پہلے محمد بعد میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیسے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو حضرت جبریل نے اذان پڑھی تھی اور عرش اعظم کو طرف دیکھا بھی تھا، یہ بھی روایت میں ملتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آدم جب پیدا ہوئے اور ان سے لذت شربت ہوئی، اور جب ان کی توبہ کا وقت کا توبہ کے قبول کا ٹائم آیا تو اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد ہے۔ اور تواریخ میں ملتا ہے، حدیث شاید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تو اس وقت نہ لوٹی نہ قلم نہ جنتی نہ دوزخ، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن لفظ محمد جب بھی موجود تھا، نور محمد جب بھی موجود تھا۔ اچھا محمد اور احمد کی بات آ گئی تو محمد کس کو کہتے ہیں، احمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ دونوں نام ہمارے آقا کے ہیں، زمین پہ محمد فلک پہ احمد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد احمد کیسے چلے آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا، یہ نام کیوں رکھے گئے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، اور محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ اللہ تعریف کرے۔ اور میرے نبی سے زیادہ اللہ کی کسی نے تعریف نہیں کی، اور اللہ سے زیادہ میرے نبی کی کسی نے تعریف کی، اس لیے محمد و احمد نام رکھ لیے گئے۔ اب بات یہ کہ محمد اور احمد یہ اللہ کے محبوب کے نام ہیں، لیکن حدیث پاک میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں محمد نام کا ایک بھی نہ ہو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ اپنی اولادوں میں بچوں کے نام محمد رکھو،
اور جس کا نام محمد رکھو اس کے چہرے پہ مت مارو. یہ نبی کی حدیث ہے. 3 حدیثیں چھوٹی چھوٹی. تو پتہ چلا کہ محمد کی فضیلت بہت ہے، اس لیے ہم اپنی اولاد کا نام محمد پہ رکھیں گے، احمد پہ رکھیں گے، تاکہ جہاں بھی فائدہ ہو وہاں بھی فائدہ. یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، یعنی حیات میں بھی فائدہ اور حیات بعد ممات بھی فائدہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا. سرکار دنیا میں تشریف لے آئے، اس انداز میں تشریف لے کے آئے کہ رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی. یہ کل کا کوڈ تھا، آج کا بھی یہ کوڈ ہے. اے رب میرے امت کو میرے حوالے کرتے، میرے ہینڈ ورک کرتے بخش دے. سرکار پیدا ہو گئے. تقریر بہت شارٹ کر رہا ہوں. سرکار پیدا ہو گئے. نور تو بہت دنوں پہلے پیدا ہوا، ظاہراً تشریف لائے. عرب کی عورتوں کا، عرب کے لوگوں کا دستور تھا. موقع حضرت کے لیے پورا میں اینڈ کر دیتا ہوں، حضرت شروع سے پھر سے آ جائیں. عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے یہاں پر کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو وہ دائی کے پاس بھیج دے کرتے تاکہ اس کو وہ دودھ پلائے، پرورش کرے اور دودھ کا معاوضہ دیا جائے. یہ نیم تھا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ لوگ آج دیہات کے لوگ شہر کو بھاگتے ہیں کہ وہ شہر میں جا کے مکان لیں گے، وہاں پہ بڑی اچھی مطلب بزنس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن پہلے کا دستور یہ تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچے کی پرورش کے لیے گاؤں بھیجتے تھے. گاؤں کی آب و ہوا شہر کی آب و ہوا کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے. اس لیے پہلے نبی پاک جب پیدا ہوئے اور بھی بچے پیدا ہوئے، سرکار جب پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہونے کے کچھ ہی لمحات تھے یا 9 مہینے تھے، جیسا بھی حدیث کے کلمات ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جبریل منادی کرنے والے سے منادی کرا دو کہ اس سال سرزمین عرب پر سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوں. نصرت المجالس میں لکھا ہے، زینت المحافل میں بھی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ بات ہے. وجہ کیا تھی کہ جب انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو ظاہراً لوگ کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں لڑکے کی خوشی زیادہ مناتے ہیں، لڑکی کی خوشی کم مناتے ہیں. دوسری وجہ، ایک وجہ یہ تھی تاکہ میرے محبوب دنیا میں جا رہے ہیں تو سب کے یہاں لڑکے پیدا ہو تو سب لوگ پیدائش کی خوشی میں برابر ہو جائیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جیسا کہ کل بتائیں. تو سرکار پیدا ہوئے، دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی اور دیگر قبائل کی عورتیں مکہ کی سرحد و سیما کی طرف روا دوا ہو گئی. چلنے کا ارادہ کیا. کہا حلیمہ تم ہی چل. کہا میں کیسے جاؤں، میری تو سواری بھی کمزور ہے. یہ حدیث بہت سنی ہوگی آپ نے. اعلیٰ حضرت کے شعر کو کلیئر کرنا ہے کہ میں کیسے جاؤں، میری سواری کمزور ہے اور میں بھی کمزور ہوں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے کیا ہوگا. کہا چل ہمت کر کے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ہمت کی اور چلنا شروع کر دیا. وہ سواری جو راستے میں کئی کئی جگہ بیٹھ رہی ہے بعد میں پہنچ رہی ہے، لیکن اسی سواری پر جب نبی سوار ہو جاتے ہیں تو کہیں نہیں رکتی ہے. پوری تفصیل سن لو. حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی، آواز لگایا کہ دائیاں گھوم رہی ہیں، جس کے یہاں پر بچے پیدا ہو بتائیں. اعلان ہو گیا، جیسا بھی وہاں کا اعلان رہا ہو، جیسی بھی خبریں رہی ہو، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میں جتنی عورتیں، جتنی دائیاں آئی تھی، سب نے امیروں کے بچے لے لیے، مالداروں کے بچے لے لیے. اب بچہ غریب کا بچہ، لیکن وہ ایسا غریب ہے جو امیروں کا سردار ہے. وہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دونوں عالم کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ. جنت بھیج دی تھی حضرت عثمان کے لیے. جنت بولے عثمان تم نے ہتھیار بہت دیے مجاہدین کو،
ہم نے تمہارے ہاتھ جنت بھیج دی، تو جنت کون بھیجے گا؟ وغیرہ وغیرہ لطف وغیرہ. ارے بولو، جنت کون بھیجے گا؟ جنت وہی بھیج سکتا ہے جو جنت کا مالک ہے. تو پتہ چلا کہ خالق اللہ ہے لیکن مالک ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنی شفقت سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن ملکیت سرکار کو دے دی. کہ میرے محبوب جس کو تو چاہ جیسا فرمائے میں راضی ہوں، جیسا تو کہے گا میں راضی. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دنیا میں، عثمان کے ہاتھ دنیا میں جنت بھیج دی. اور نبی کی عطا ایسی ہوئی ایک ولی پر کہ اس ولی نے جنت بھیج دی. اور یہ جنت کی کیا اہمیت، بک رہی ہے جنت، بیچ دی. بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا ایک راستے پہ بیٹھے ہیں، چوراہے پہ بیٹھے ہیں، کھلونے بنا رہے ہیں، کھلونے مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں. ہارون رشید بادشاہ کی بیوی زبیدہ شاہی جال و جلال کے ساتھ وہاں سے گزرتی ہیں. عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط ہے. بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا کتنے کی؟ بولے ایک آنے کی. کتنے کی؟ ایک آنے کی. وارے تیری جنت بنا رہے اللہ کا ولی جنگل میں، وہ لے کے جا رہی ہے منگل میں. جنت کہاں لو جنت دو. انہوں نے ایک مکان دے دیا چھوٹا سا، یہ چھپائے اپنے پلوں میں مکان میں گھسے. ہارون رشید بادشاہ نے کہا ٹھہرو، یہ تم کیا لے کر کے آئی ہو؟ کہا جنت. کہا میری بیوی کو بڑی عقیدت ہے ولیوں سے، کچھ بھی مل جائے اٹھا لاتی ہے. ارے زبیدہ، اس شاہی محل کے اندر جس چیز کی کمی ہے جو تم خواہش کرو یہاں پہ موجود ہے، تو یہاں مٹی کے مجسمے کی کیا ضرورت؟ کہا تم کیا جانو اس چیز کو. کہا ٹھیک ہے، جب تو راضی تو رکھ لے اپنی جنت. رکھ لی. رات کو لے گئے. خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہارون رشید پسینے پسینے، بادشاہ پسینے پسینے، گھبرا کے اٹھے. کہا زبیدہ اٹھو. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری جنت میں نے خواب میں دیکھ لی. جنت پہ ایک بہت بڑا محل ہے، اس پہ جنت لکھا ہوا ہے، اس پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے. کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بہت پاور دیا، نبی کے صدقے میں اللہ نے بہت پاور دیا. کہا زبیدہ یہ تم لائی کہاں سے تھی؟ جنت کا شوق چڑھ گیا مل کے. وہی جنت، جنت مجھے بھی چاہیے. اور قائدی چلتی ہے جہاں پہ ایک بچ کے کئی لوگ ہو جائیں تو اور ایک کو نوازا جائے، دو کو نہ نوازا جائے تو ان کو برا لگے گا. ہارون رشید مین ہے، زبیدہ تو مین نہیں ہے، لیکن ان کا نام جنت میں اور مکان کے اوپر لکھا ہے اور میرا نام تو ہے ہی نہیں. آگے اللہ بہتر جانے ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہا زبیدہ کہاں سے لے کر کے آئی؟ کہا بہلول دانا سے. کہا کہاں؟ کہا وہ جنگل میں. ہارون رشید چاہو جلال کے ساتھ شاہی سواری پر، شاہی لباس پہن کر، شاہی شمشیر لے کر، شمشیر برا مت ماننا یار، شمشیر مان تلوار لے کر روانہ ہوئے. دیکھا کہ روڈ کے کنارے پر ایک پھٹے پرانے ڈریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا زبیدہ ان سے؟ کہاں ان سے؟ اتنا کہنا تھا. ابھی شاہی جاؤ جلال میں آ رہا تھا، اللہ کے ولی پہ نظر پڑی، کیونکہ اللہ کا ولی دور تک دیکھتا ہے. جیسے ہی نظر پڑی ہارون رشید کی کپ کپی چڑھ گئی. گھوڑے سے اترے، شاہی لباس اتارا، سادہ ڈریس میں حاضر ہو گئے. کہا حضرت بہلول دانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا حال ہوگا؟ بولے حال ہی طیب. کہا کیسے آ گئے؟ کہا کل رات ہماری بیوی جنت لے کے گئی تھی، جنت لے کے گئی تھی، ہمیں بھی جنت چاہیے. کہا تم خرید لو گے؟ کہا ہاں میں بادشاہ ہوں، خرید سکتا ہوں.
خرید سکتا ہوں. کہا اچھا پیسے بولو جنت کے کتنے؟ بولے ہارون رشید تیری پوری حکومت نہیں خرید پائے گی، اس لیے کہ تم دیکھ کر کے آیا ہے اور تمہیں بغیر دیکھے لے کے گئی تھی. ہم لوگ تو نبی کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، نبی کی عقیدت ہمارے دل میں ہے. ہم نبی کے گستاخ سے فریب نہیں کرتے ہیں، نبی کے دیوانے کو گلے لگا لیتے ہیں. اگر بولو سبحان اللہ. اتنی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں. تو نبی پاک نے باہر جنت بیچی، نبی کے دیوانے نے نبی کی اللہ کے فضل سے نبی کی عطا سے یہاں پہ جنت بیچی. تو نبی کو اللہ نے بہت اختیار دیا، وہی نبی پیدا ہوئے. تمام عورتیں رئیسوں کے بچے لے کر کے فارغ ہو گئی. اب بچہ بچائیے اور سب دائیوں کی گود بھر گئی. کہاں چلو واپس چلتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بولی کہاں جا رہے ہیں؟ جب ساتھ میں آئے تو ساتھ میں چلیں گے، تھوڑا تسلی کرو، تھوڑا صبر کرو. وہ عورتیں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حلیمہ جو ہمارے ساتھ میں آئی، جس کو کسی کی اولاد نہیں ملی، وہ اس کو نہیں جانتی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کو ساری کائنات ملی. ساری کائنات ملی. دروازے سے گزری، کسی نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس بچے کے والد صاحب پہلے انتقال کر گئے، لیکن بچہ بڑا خوبصورت ہے. کسی نے بتایا اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے پھر. کسی نے کہا کہ ایسا خوبصورت بچہ تو کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اس میں سے بولے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کا خوبصورت بچہ آج تک کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. حلیمہ کے دل میں محبت بھرنا شروع ہو گئی. لیکن وہ دانیہ کیا سمجھتی تھی کہ ہم امیروں کے بچے لے کے ہمیں دولت زیادہ ملے گی. یہ دنیا کی دولت دھوکے میں ڈال دیتی ہے آدمی کو. دنیا کی دولت دھوکے میں ڈال دیتی ہے. جہاں آئے برادر نمانت پکڑ، دل اندر جہاں آخری بندو ہے. شیخ ساری فرماتے ہیں گلستان میں کہ بھائی دنیا سے دل مت لگا، دل اس سے لگا جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. وہ دانیہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بچہ غریب ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے. ارے تم کیا لو گی؟ تمہاری قسمت میں ہی نہیں ہے کہ سرکار کو ووٹ میں لو. قسمت تو حلیمہ کی ہے کہ تم امیروں پہ ناز کرو. حلیمہ امیروں کے امیر پر ناز کرے. ہوتی میرا نام حلیمہ ہے. کہاں سے؟ قبیلہ ساتھ سے. کہا بچہ لینا ہے؟ کہا ہاں اپنے بچے کو دے دو، میں اس کی پرورش کروں گی. دیکھو میں غریب ہوں، تمہارے بچے کے والد صاحب نہیں ہیں، جو سمجھو وہ دے دینا، میری کچھ نہ کچھ تو گزر بسر ہو جائے گی. محبت دیکھو. کہا ٹھیک ہے بچہ دیکھو، لیکن حلیمہ یاد رکھنا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ٹائم پہ ہوگا وہ مل جائے گا. حلیمہ کی قسمت جاگ رہی تھی. جیسے ہی نبی پاک کے چہرے پہ نظر پڑی روشنی پھیل گئی. نبی پاک کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے تبسم فرمایا. حلیمہ کی دل کی کلیاں کھل گئی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ ساری کائنات کا سردار ہے. کہا حلیمہ، کہا حضرت آمنہ سے حضرت آمنہ ٹھیک ہے میں آپ کے بچے کو لے جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اپنی جان سے زیادہ تمہارے بچے کی حفاظت کروں گی. لیکن میں کہتا ہوں حلیمہ تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت خود نبی کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے لیا، سینے سے لگایا. لیکن نبی پاک کا فیصلہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک لڑکے اور تھے حضرت حلیمہ کے عبداللہ نام کے، کہ وہ ان کے اپنے تھے یا کوئی گود لیے تھے. لیکن سرکار کو جب وہ لے جانے کے بعد جب دودھ پلاتی تھی تو سرکار ایک ہی پستان لیتے تھے، دوسرا نہیں. بھائیوں کے لیے ترکے پستہ کریں، دودھ پینے کی نسبت سے لاکھوں سلام. گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، سواری پہ پہنچی، دیکھا ساری دائیاں سوار ہیں، بالکل بالکل تیار. اگر حلیمہ 5 منٹ نہیں آیا تو یہ نکل جاتی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم چلو. حضرت حلیمہ جیسے ہی سرکار کو گود میں اٹھا کے بیٹھی، سرکار کو پیچھے بٹھایا، گھوڑا سواری نہیں چلی. پیچھے بٹھایا، سواری نہیں چلی.
سرکار کو گود میں بٹھایا تو سواری ایسی گلی کہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے، اور جس گلی سے گزر رہی ہے اس گلی سے خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہے۔ ساتھ والی کہتی ہے حلیمہ تم نے سواری بدل دی مکہ آ کر، پہلے تمہاری سواری چلتی نہیں ہے اب رکتی نہیں ہے۔ تب حضرت حلیمہ فرماتی اے ہمسائیو میں نے سواری نہیں بدلی، لیکن یہ برکت اس بچے کی ہے، اور میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی، اس بچے کی خوشبو سے گلیاں مہک رہی ہیں۔ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جس گلی سے گزر رہی ہے خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ یہی ترجمانی اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمائی کہ ان کی ماں کے نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی ماں نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے۔ نبی جدھر سے گزر رہے ہیں کوچے مہکتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف خوشبو نظر آ رہی ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے، گھر پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد گھر میں برکت ہی برکت ہونا شروع ہو گئی، اور ایسی برکت اس آسمان نے دیکھی، ستاروں نے چاند سورج نے مشاہدہ کیا کہ وہ حلیمہ جس کی پگڑیوں کے تھن دودھ سے خالی تھے، نبی کے پہنچنے کی برکت سے سب کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، رہبر کی آمد، نور کی